السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران بات چیت کی، ذکر کیا کہ کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو کریڈٹ اپروول پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں اور وہ بیسک سچویشن آف کریڈٹ اپروول پروسیس کہلاتی ہیں. وہ ویری کرتی ہیں، ایک انڈیویجول کا بھی ہو سکتا ہے، ایک کمرشل کا بھی ہو سکتا ہے، ایک کارپوریٹ کا بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے جیسے سچویشن سامنے آتی جاتی ہیں اس کے حساب سے پھر فائنینشیل سینکشنز ہوتے ہیں. اور کیونکہ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق اس وجہ سے ہے کہ اس میں لیول یا رسک آف ڈیفالٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے، اور جہاں رسک آف ڈیفالٹ جو ہے ویری کرے گا اسی حساب سے وہ سچویشنل ڈفرینسز بھی آتے جاتے ہیں. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ we had to account for the various risk aspects. Then we analyzed the probabilities of default. Subsequently, it is the loss given default. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے وہاں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. اب اسی ضمن میں ذکر کرتے ہوئے ہم ویلیو اور ٹائپ آف کولیٹرل کی بات کرتے رہے. وہ ویلیو اور ٹائپ آف کولیٹرل کیا ہے؟ جب ہم نے ایک کریڈٹ ایکسپوجر کر دیا تو کم سے کم ہمارے پاس کچھ فال بیک اپون کرنے کی کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے. اب فال بیک ہم کس پہ کرتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار ہے تو آپ یقین رکھیے کہ بغیر کسی پرائمری سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیں گے ہی نہیں فائنانس، یعنی بینک یا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کریڈٹ ایکسپوجر میں جائے گا ہی نہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ یقینی طور پہ کولیٹرل تو دیجیے گا، بیک اپ تو دیجیے گا، لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اکثر میں نے لیکچرز کے دوران کہی اور ویسے یوں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ بینک جو ہے کوئی پراپرٹی ڈیلر نہیں ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نہیں ہے کہ اس نے پراپرٹی لی اور پراپرٹی لینے کے بعد اس کے اگینسٹ فائنانس کر دیا. اب اس میں بہت سی قباحتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کرتے. یہ پروڈکٹ ضرور لانچ ہوا جس کو ہم مارگیج فائنانس کہتے ہیں، اور وہ مارگیج فائنانس جو ہے وہ ذرا مختلف ہے کیونکہ اس میں رسک کا ایکسپوجر جو ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اس میں ہم ٹائپ اور ویلیو آف کولیٹرل کو انالائز کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اکثر وہ کولیٹرل ہم نے دیکھا، اس کو اسیس کیا، بیک اپ لیا اس کا، اور بیک اپ لینے کے بعد وہ کولیٹرل غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا وہ کولیٹرل گیا کہاں. وہ کیوں ہوا؟ کہ دریا نے اپنا رخ موڑ دیا، یا وہاں پہ زلزلہ آ گیا، یا وہاں پہ آگ لگ گئی. کسی وقت بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کم سے کم ہم وہ انالائز ضرور کر سکیں، اس پوزیشن میں ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ کیا یہ ہوگی صورت ابھی یا کچھ دنوں کے بعد، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ہوئی جس سے کہ ہمیں اس پہ بینک اپون یا ریئلائز کرنا ہوا. جب یہ سامنے ہمارے آ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کولیٹرل کو انالائز کرتے ہیں. مختلف بینکوں نے، مختلف مالیاتی اداروں نے اس کولیٹرل کو رکھا، اور کولیٹرل کو رکھنے کی وجہ سے وجہ یہ ہوئی کاروبار کے لیے لیا، اس سے پہلے پرائمری سیکیورٹی چاہیے سٹاکس کی، کیش فلوز کو دیکھا، اور پھر جب دیکھا کہ کیش فلو اس کے کبھی خدا نخواستہ ختم ہو گئے، خراب ہو گئے، کوئی اس میں مسئلہ پیش آ گیا، تو پھر ایز اے سیکنڈ لائن آف ڈیفینس وہ پھر کولیٹرل پہ جاتے ہیں. کچھ دنوں پہلے بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے ایک نیا پروڈکٹ لانچ کیا جس کو مارگیج فائنانس کہتے ہیں. مارگیج فائنانس جو ہے عام طور سے فرق ہے ہاؤس فائنانس سے. ہاؤس فائنانس تو دیتا ہے بینک کہ اپنا گھر بنا لو، گھر خرید لو، یا اس میں ریپیئر اور رینوویشن کر لو. اس صورتحال کو نپٹنے کے لیے بینک دے دیتا ہے. لیکن کچھ دنوں پہلے بینک نے مارگیجز کا لون بھی جاری کیا. وجہ اس کی کیا ہوئی؟ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کرنے کے نظریے سے اگر کوئی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے پاس کولیٹرل ہے اور اس کولیٹرل کے پیش نظر ہمیں فائنینشیل ہیلپ کر دیں، وہاں پہ بینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان ریٹرن آپ اس کو دیں گے کیا. یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ وہ مارگیج کرواتا ہے پراپرٹی، اور وہ پراپرٹی اتنی ایڈیکویٹلی سیکیورڈ وہ فائنانس ہونا چاہیے ہر طرح سے دیکھنے کے بعد، تو بینک اس کو کچھ نہ کچھ فائنینشیل ایکسپوجر دے دیتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ انہوں نے مارگیج فائنانس رکھا. جب یہ مارگیج فائنانس کی بات آتی ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ کوئی پراپرٹی لے لو اور اس کے بغیر وہ بینک اسے فائنانس نہیں کرے گا. بات وہاں پہ اس کی آ جاتی ہے کہ کاروبار کے حوالے سے
وہاں کوئی گھر بنانے کے لیے مارگیج فائنینس نہیں دیا جا رہا. اس کاروبار کو جس میں وہ ہے وہ اس کو فروغ کرنا چاہتا ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, اور کسی وجہ سے وہ اس کو مالی بحران کا وہ شکار ہے اور وہ بینک کو رجوع کر رہا ہے کہ اسے پیسے چاہیے. تب ایسی صورتحال میں بینک اس کو فائنانس کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں اور تم ہمیں اس کے عوض دو گے کیا. تب وہ کہتا ہے ہماری یہ پراپرٹی ہے, اور اس پراپرٹی کی پھر انالیسس ہوتی ہے, گھر ہو, مکان ہو, زمین ہو, جائیداد ہو, کہیں کچھ ہو, اس کا پھر ایکسپوجر, کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ رسک اس میں کتنا انوالوڈ ہے اور ٹائپ کون سا دے رہا ہے وہ, اور کولیٹرل اس کی ویلیو کیا ہے, مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے, اور گرے ہاتھوں جب یہ بیچا جائے گا تو یہ بینک کو کتنے کا پڑے گا. لہذا اس کو پھر فور سیل ویلیو کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ لیول آف ایکسپوجر کیا چیز ہوتی ہے. اب لیول آف ایکسپوجر سے مراد یہ ہے, آپ کے سامنے ہے سلائیڈ پہ, دا لیول آف ایکسپوجر ہیز این امیڈیٹ امپیکٹ آن دی ایکسپوجر ایٹ ڈیفالٹ, therefore any increase in the level of exposure should trigger a more detailed credit review of the respective borrower. اب ہوتا کیا ہے, ایک بار فائنانس دے دیا گیا, ایک بار ایکسٹینڈ کر دی گئی فیسلٹی, اب بورور نے لے لی, اپنے کاروبار میں لگا دی. کاروبار میں لگانے کے بعد کیا کرتا ہے وہ, اسے ضرورت اور پڑی, کچھ عرصہ گزر گیا, اس کے پاس کاروبار کے سلسلے میں کچھ ترقی ہوئی, اسے کچھ آرڈرز مل گئے, اسے کچھ سپلائز کا کام مل گیا, اسے کچھ اور اس طرح کی سچویشن ہوئی جس کی وجہ سے اس نے زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کو فروغ دینا شروع کیا اور وہ چاہا کہ وہ دیں. اب اس کے بعد پیسے نہیں, اب پیسے جب نہیں ہیں تو اس نے پھر اسی بینک کو رجوع کیا اور کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہمیں جو کاروبار ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں کچھ ضرورت ہے اور زیادہ کی, اور وجہ اس کی ہے کچھ ہمیں آرڈرز مل گئے, اس نے اور اپنی ضرورت بنایا, اور جو کہ بینک کو لگا کہ ہاں واقعی یہ ضرورت مند ہے اور اس کو دینا چاہیے. اور اسی کے پیش نظر پھر اس نے کہا ایک اپنا پروپوزل دیا, اور پروپوزل دینے کے بعد اب یہ بینک کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس پروپوزل کو کس طرح سے وہ ریویو کرے, اور حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ رسک کا منیمائزیشن ہو سکے. جتنا زیادہ سے زیادہ رسک میں کمی ہو جائے گی اس سے زیادہ سیکیورٹی کی بات ہوگی, اور یہ ایسپیکٹ ہر لیول پہ ضروری ہوتا ہے. Let's see what the slide says for this. This aspect and the risk minimization that can be achieved by standardization and automation are the rationale behind the separation of low volume and high volume lending business that can often be found in the way in which credit approval processes are designed. In practice, the ensuing sub-segmentation within the claims segments is now commonly referred to as standard process and individual process. ہوتا کیا ہے کہ جب اس کا سیگمنٹیشن کر لیتے ہیں آپ فائنانس کا تو کچھ تو سٹینڈرڈز بن جاتے ہیں, کچھ ایسا ہوتا ہے خاص ضرورت کے تحت وہ پروسیس کرنا پڑتا ہے. ون از دا اسٹینڈرڈ, دی ادر از دی انڈیویجول پروسیس. اس انڈیویجول کو مختلف جو اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں, اسپیشلائزڈ سچویشنز ہیں, ان کے حساب سے کریڈٹ کا پروپوزل فائنلائز کیا جاتا ہے اور وہ چیز ذہن میں رکھی جاتی ہے. اب دونوں میں ڈسٹنکشن کیا ہے, اب ڈسٹنکشن دیکھیے کیا ہے. دا ڈسٹنکشن بٹوین اسٹینڈرڈ اینڈ انڈیویجول پروسیسز ڈز ناٹ کریٹ اے سیپریٹ سیگمنٹ. It is rather a common process differentiation within claims segments which are defined in accordance with the criteria described above. In the vast majority of cases, the level of engagement is the decisive element in the differentiation between standard and individual processes. اس کا کوئی الگ سے segmentation نہیں کیا جاتا, اس کا یہ بھی نہیں دیکھ لیا جاتا کہ ہاں یہ الگ سیگمنٹ میں چلا گیا, یہ خاص سیگمنٹ ہو گیا, اس کی انالیسز اس طرح سے کرنی چاہیے, کریڈٹ کا ایکسپوجر ہو رہا ہے تو اس کو اس طرح سے انالائز کرنا چاہیے, اس کا رسک اتنا ہو جاتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے اس پروسیس کی جس پروسیس سے یہ گزر رہا ہوگا, اور اس پروسیس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا کریڈٹ اپروول کا کنسیڈریشن کیا جائے گا تاکہ اس کا لیول آف ایکسپوجر ڈٹرمن کیا جائے. یہ اسٹینڈرڈ ہو یا انڈیویجول ہو. اسٹینڈرڈ میں تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں نا کہ کیا کیا عام ریکوائرمنٹس میں ضروری ہوتا ہے. جہاں یہ انڈیویجول پروسیس آتا ہے وہاں اس خاص ٹارگٹ کو دیکھتے ہیں جس نے آپ سے لیول آف ایکسپوجر بڑھانے کی ریکویسٹ کی ہے,
اور خاص طور سے وہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں فائنینس اور ایکسٹینڈ کر دو. جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں سامنے میں تو اس کا الگ الگ سیگمنٹیشن کوئی نہیں ہے, لیکن اس یہ پروسیس کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ پروسیس الگ یا کامن لیول پہ کیا انوالومنٹ ہوتا ہے اس کا, اور جب اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتا, کچھ خاص انڈیویجول پروسیس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اب ان ایڈیشن ٹو دا لیول آف ایکسپوجر it is possible to describe some general differentiating criteria that characterize the process type in question. Generally speaking, the objective of establishing standard processes is more efficient process execution, as most segments show concentrations of certain product specifications. It is possible to develop processes that specially address these characteristics. اچھا, یہ اسٹینڈرڈائز پروسیسز ہوتے کیا ہیں, اس کا ذکر میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں نا کہ یہ اسٹینڈرڈائز پروسیس ہے, یہ انڈیویجول پروسیس ہے. اسٹینڈرڈائز پروسیس ہوتے کیا ہے؟ وہ اسٹینڈرڈائز پروسیس جو ہوتے ہیں وہ انٹینڈ کیے جاتے ہیں ہینڈلنگ آف ڈفرینٹ اینڈ سرٹن پروڈکٹس, تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ کے امکانات نہ رہ جائیں, اور اس کے جو پروڈکٹ کو جس کو پروسیس کیا جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں لمیٹڈ فیچرز اینڈ آپشنس ہوتے ہیں, اور جہاں یہ لمیٹڈ فیچرز اور آپشنس کی بات آ جاتی ہے تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اسی کے حساب سے پروسیس کرو, اور پروسیس کرنے کے بعد تب آگے بات کو بڑھاتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی سیگمنٹیشن نہیں ہے, یہ اس کریڈٹ اپروول پروسیس کا حصہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے, اور دوسرے پروسیس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیویجولائزڈ ہے. لہٰذا اٹ گوز آن اینڈ آن, اینڈ جسٹ فار یور کنوینئنس سو دیٹ یو may remember, I'll refer you to a slide. Standard processes are characterized by the fact that they are only intended and suitable for handling certain credit products with limited features and options. اور limitations کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ limitations ہوتی ہیں requirements کے اوپر, اور requirements ہمارے لیے کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے لیے نہیں ہوتی, بلکہ وہ borrower جو ہے وہ کیا اس کی ضروریات ہوتی ہیں. کسی نے آگے کہا کہ ہمیں ورکنگ کیپٹل کے لیے چاہیے, کسی نے آگے کہا کہ ہمیں باہر سے مال منگوانا ہے, کسی نے آگے کہا کہ ہمیں را مٹیریل کے لیے چاہیے, کسی نے آگے کہا کہ ہمیں سیلریز وغیرہ دینی ہے. کہ جو وہ سائیکل جو چل رہی ہوتی ہے نا, وہ اکثر کبھی کبھی اس میں بریک آ جاتا ہے. بریک کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سن لیجیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مال سپلائی کیا, مارکیٹ میں چلا گیا, اب کچھ تو ہمیں کیش آ گیا, بقیہ جو ہے وہ کریڈٹ پہ چلا گیا. وہ سائیکل جو ہے وہ چلتی ہے, اس میں شارٹ فال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب تک ہمیں وہ پیسے ریئلائز ہوں اس وقت تک ہمیں اور فائنانسز کی ضرورت ہے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں اور اپنا پروڈکشن جو ہے روکے نہ. لہٰذا کچھ ایسے سینیریوز ہوتے ہیں جس میں یہ اسٹینڈرڈائز پروسیسز کو ہمیں کلٹیویٹ کرنا پڑ جاتا ہے. لیٹس سی فردر. Limiting the process to certain products and maximum exposure volumes allows for simplifications and automations within the process, in particular with regard to credit decisions by vote and highly automated credit decisions. Individual processes are characterized by an adaptive design which makes it possible to deal with a variety of products, collateral and conditions. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ لمیٹڈ آپشنس کے ذہن میں رکھنے کے بعد اس میں آپ کو لمیٹیشنز ہر چیز میں آ جاتی ہے. لمیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک آپ نے فائنینشیل سینکشنز کرنے لگے, اس میں آپ کولیٹرل بھی دیکھیں گے, اس میں آپ بورور کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھیں گے, اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے اس کے کیش فلوز ہیں, اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی اسٹریٹ سائیکل کیسی چل رہی ہے, اس میں یہ بھی دیکھیں گے اس کے فائنینشیلس کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے یہ ابھی تک اس کا کنڈکٹ رہا ہے ہمارے ساتھ, اور اس میں یہ بھی دیکھ لیا جائے گا کیا اس کے بعد جب ہم اسے مزید ایکسٹینڈ کریں گے تو اس کی فائنینشیل کیپیبلٹی بڑھے گی یا کم ہوگی, اور اگر یہ بڑھ جاتی ہے تو کیا اسی انداز میں جو یہ واپس اسے کرنا چاہیے یہ کر سکے گا. غرض کہ یہ ساری جو صورتحال سامنے ہوگی اس کے پیش نظر اس نے جو بات کرنی ہوگی, تو ان سب چیزوں کا تجزیہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, اور وہیں پھر آپ کو اسٹینڈرڈائز کریڈٹ اپروول پروسیس میں جانا پڑتا ہے. اور جب آپ اس سے دیکھ لیتے ہیں, انالائز کر لیتے ہیں, تو پھر آپ بات اپنی آگے بڑھاتے ہیں. اور لہٰذا یہ بہت ذہن میں جب بھی میں آپ سے یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں کریڈٹ اپروول کا پروسیس آیا, اور یہ کریڈٹ اپروول کا پروسیس اس وجہ سے آیا کہ اس نے مزید کہا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کہ ہمیں اور چاہیے, اور جہاں اور کی بات آتی ہے وہاں رسک دیکھا جاتا ہے, کیونکہ پہلے تو آپ اس کو دے چکے ہیں پیسے,
جب آپ پہلے دے چکے ہیں وہ اور مانگ رہا ہے آپ سے. جب ہاں اس نے اور کی بات کی ہے اس کا مطلب ہے پہلے کا کانٹیکٹ اس کا کیا رہا, اس کا پہلے کا اپروول کس طرح سے ہوا, مزید کہہ رہا ہے تو کیا واقعی اس کو ضرورت ہے, اور پھر کیا ہماری سیکیورٹیز ہو سکتی ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ تب اس پروسیس کو کیٹر کیا جاتا ہے. Another slide. Typically, this will be required especially for high volume corporate customer business, as both the borrowers' characteristics to be taken into account in the credit review and the specifics of the products wanted are very heterogeneous. لہذا یہ ضروری ہوتا ہے, اور یہ ضروری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ کارپوریٹ کسٹمر, بات کارپوریٹ کی کیوں ہوتی ہے, بات کارپوریٹ کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک جگہ تو اس نے آپ سے فائنانس لے لیا, دوسری جگہ پھر دوسری ریکوائرمنٹ کے لیے اگر آپ نے انکار کیا تو کہیں اور چلا گیا, وہاں سے انکار ہوا تو تیسری جگہ چلا گیا. غرض کی اس کی اگر ضرورت ہے تو وہ مختلف مالیاتی اداروں کو وہ رجوع کرتا رہے گا, اور جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی اس وقت تک وہ ایسے ہی کرتا رہے گا. اچھا, اس میں کیا ہے, ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک شخص, ایک کارپوریٹ بورور جو ہے وہ آپ سے بالکل ٹھیک طرح چل رہا ہے, ری پیمنٹس اس کے صحیح ہیں, اس میں وہ جتنا بھی سلسلہ وہ واپسی کا ہے وہ پورا کر رہا ہے, جو آپ کی کنڈیشنالٹیز ہیں وہ بھی اس نے پوری کر دی, اور جہاں کنڈیشنالٹیز کو پورا کر دیا تو مزید کے لیے وہ کہہ رہا ہے, تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی پوری کر سکے گا. یعنی آپ کے پاس ریکارڈ ایٹ ہینڈ ہوتا ہے نا, آپ کے پاس یہ بھی ذہن میں آتی ہے بات کہ یہ جب وہ واپسی کی بات آئے گی تو یہ اس میں اتنی اہلیت اور پیدا ہو جائے گی کہ آپ اسے فائنانس اور کر سکیں تو وہ دے دے, اور جب وہ واپسی کر سکے گا تو پھر آپ کو میرے خیال سے کوئی گنجائش ایسی نہیں رہتی کہ وہ جس مالیاتی ادارے کو میں بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ نہ سینکشن کرے اور اس کو نہ مزید دے. اب یہ دیکھیے اور سلائیڈ کیا کہتی ہے. The higher risk involved with loans examined in an individual process should be addressed by using a double vote. One vote by the front office and one vote by the back office. اب اس میں کیا وجہ ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ ریکمنڈیشنز چاہیے ہوتے ہیں. ریکمنڈیشنز کس چیز کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ فرنٹ لائنرز جو ہیں, جو ڈیل کرتے ہیں ڈائریکٹ کسٹمر سے, رات دن کی جن کی ڈیلنگ ہوتی ہے, ریلیشن شپ مینیجر وہاں پہ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے, اس کی کارپوریٹ ڈیلنگ ہوتی ہے, کارپوریٹ ہینڈلنگ ہوتی ہے, کارپوریٹ سیٹ اپ ہوتا ہے, جو سب کچھ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب جا کے دیکھ لیتا ہے, دیکھنے کے بعد اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریٹرنز جو ہیں اس کے بالکل موزوں اور مناسب ہوں گے. اب جب ریٹرنز اس کے مناسب ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ پھر اسی کی انالیسس شروع ہو جائے گی, اور جب اس کی انالیسس کر لی جائے گی تو اس میں یہ ہمیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پھر اس کو ہم کیٹر کریں اس کی ریکوائرمنٹ کو. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ریکوائرمنٹ مکمل ہو جاتی ہے اور ایک چیز کی اور کسی شخص بورور کو ضرورت ہوتی ہے اور ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو اکثر جو پریویسلی ہم نے فائنانس کیا ہوتا ہے وہ سیلویج ہونے میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو جہاں یہ نوبت آئے وہاں ضرور ہمیں اپنی بڑی پروڈنس ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور اسی پروڈنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے حالات اور واقعات کے پیش نظر ہم نے اسی کے حساب سے ایکٹ کرنا ہے. اب میں نے ذکر کیا تھا آپ سے بیسل 2 اکارڈ کا. بیسل 2 اکارڈ پرائمریلی جو کچھ بھی ڈیل کرتا ہے وہ رسک کے حوالے سے کرتا ہے. ابھی تک ہم نے جب بھی کبھی بات کی آپ سے تو بات ہوئی ہے کریڈٹ ایکسپوجر کی, اسٹینڈرڈائزڈ ایکسپوجر کی کیا پروسیس ہوتا ہے, انڈیویجول پروسیس کیا ہوتا ہے. اب اس میں ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کیا کیا وہ ایسٹ کے کلوزز ہیں جو ریوائزڈ جو بیسل 2 اکارڈ ہوا ہے اس میں آتے ہیں. کیونکہ اب ہماری جو پوری ایک رسک کی پرابلم ہوگی, رسک کے حوالے سے جو ٹیکلنگ ہوگی, رسک کی انالیسس ہوگی, اسی بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے ہوگی جو سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں پیش آیا. اور اس میں تمام جو بینکنگ سیٹ اپ ہے, کیونکہ بیسکلی بینکس کو اس وجہ سے انوالو کیا گیا ہے اس میں کہ بینکس جو ڈیل کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ریئر کموڈیٹی میں ڈیل کرتے ہیں جو کہ پیسہ ہوتا ہے, اور جہاں پیسہ ہوگا وہیں تو رسک ہوگا نا. تو اسی حساب سے سارے رسک جو انوالو ہوئے انہیں ایڈریس کیا گیا, وہ بینکنگ سیکٹر کو کیا گیا. لہذا اب اس میں دیکھنا ہے کہ ایسٹ کلاس کیا ہوتا ہے اس بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے. As already mentioned, the new Basel Capital Accord in its incorporation into European and thus Austrian law
presents mandatory rules for the regulatory capital requirements of claims under any and all banking book transactions of credit institutions and investment firms. Basel II provides two approaches to determine the capital requirement. One is the standardized approach and the other is the IRB or an internal ratings based approach. اب یہ اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا ہوا تھا. اسٹینڈرڈائزڈ ایریا میں جب اس کا کیٹر کیا جاتا ہے رسک کے حوالے سے تو اس میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اندر کچھ لمیٹیشنس ہیں اور وہ پروڈکٹ فیچرز کو اسی طرح سے وہ اینالائز کیا جائے گا ان لمیٹیشنس کے حوالے سے. لمیٹیشنس جو ہیں وہ کس کو سبسکرائب کرتی ہیں؟ بوروور کے انٹرسٹ کو. بوروور کا انٹرسٹ کیا ہے وہ اپنی ریکویسٹ بھیجے گا. پھر وہ جو پروڈکٹ کے حوالے سے جو لمیٹیشن شروع ہو جاتی ہیں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ان کو اینالائز کرے گا اور جب وہ اینالائز ہو جائے گا تو پھر اس کا اگر اپروول کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے گا, نہیں تو اس کو اور زیادہ دیکھ کر پھر انالیسس کی بات آئے گی. اب دوسرا اپروچ جو ہے وہ IRB اپروچ ہے جو کہ بیس کرتا ہے, جو ڈپینڈ کرتا ہے سینسٹیو کیلکولیشنس کے اوپر. اور سینسٹیو کیلکولیشنس کس چیز کے ہوتے ہیں؟ رسک کے حوالے سے. بات ساری وہیں آ جاتی ہے جو میں نے گاہے بگاہے آپ سے تاکید کی ہے کہ جب بھی کبھی کریڈٹ ایکسپوجر کی بات آئے گی تو رسک کی بات آئے گی. اور یہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کریڈٹ اور اس کے حوالے سے رسک, اس پہ ہے ساری بات, سارا دار و مدار ہی اسی بات کا. اگر ہم رسک اسپیشلسٹ ہو گئے, ہمیں انالائز کرنا آ گیا, ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کب کب کون سا رسک اس میں پنہا ہے اور انوالوڈ ہے اور ہم کس طرح سے اس سے ریسکیو کر سکتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے یہ جو ایٹ ٹائم بینکنگ سیٹ اپ میں, بینکنگ انڈسٹری میں کرائسس آتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں آئے گا اور ہر چیز بڑی اسموتھ اورینٹیشن کے ساتھ چلتی رہے گی. اب ایک ذکر کیا تھا میں نے اسٹینڈرڈائز اپروچ کا بیسل II اکارڈ کے حوالے سے جو ایسٹ کلاز میں تھا. اب دوسرا جو آیا وہ IRB تھا. تو IRB کے حوالے سے جو بات تھی وہ بیسل II میں وہ کیا تھی وہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے. The IRB approach allows a more risk sensitive calculation based on the bank's internal estimates of the capital required to cover the risks associated with claims than was or will be possible under Basel I and the newly modified standardized approach. یہ کیا ہے؟ دو چیزوں کا آپس میں مرجر ہوا ہے. بیسل I اکارڈ جو تھا اس میں کچھ کنڈیشنز تھیں, اب انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ریویژن ہوتا رہتا ہے نا. آج جس چیز کی ضرورت ہے ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کی ضرورت ویسی ہی رہے آئندہ بھی. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ترامیم واقع ہوتی ہیں. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ان حالات سے ہم آئندہ بھی گزرتے رہیں. اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور جب تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کیا چیز ہوتی ہے, جو دوسری کنڈیشنز ہیں وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہیں. اب بیسل I کی جو کنڈیشن تھیں ضروری نہیں ان کا اپڈیشن بھی چاہیے کیونکہ حالات اور واقعات کے پیش نظر اس میں بہت سی چیزیں, بہت سی علامتیں کچھ بالکل دوسری ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں جب یہ سامنے ہمارے چیز آتی ہے تو یہ پھر بیسل II اکارڈ میں IRB اپروچ کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو وہ اسٹینڈرڈائز ان کنڈیشنز کو دیکھا گیا, ان کو اینالائز کیا گیا اور ان انالیسس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریوائز کنڈیشنز بھی دیکھی. اور وہ دیکھیں مزید کیا ہیں, مزید بیسل II اکارڈ کیا چیز پرووائڈ کرتا ہے ایسٹ کلاس کے حوالے سے, جو ایک پہلے انڈیویجول بیسس پہ اسٹینڈرڈائز بیسس پہ تھا, اب دوسرا IRB انٹرنل ریٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اس رسک کو منیمائز کرنے کے لیے. وہ کیا چیز ہے؟ دا گول از ٹو یوز دا کیپٹل ریکوائرڈ فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو ایز دا یارڈ اسٹک for the regulatory capital requirement. However, this will only happen if the banks measure their risk in accordance with the regulatory criteria. اب ریگولیٹری کرائٹیریا کیا ہے؟ ہمارا ریگولیٹر ہے کون؟ ریگولیٹر ہمارا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. ریگولیٹر ہمارا کون ہے؟ وہ سینٹرل بینک ہے. اب جب سینٹرل بینک ریگولیٹ کرتا ہے ہمارے کریڈٹ ایکسپوجرز کو تو وہ بھی حالات کے پیش نظر اس میں بہت سے کرائٹیریا بدل جایا کرتے ہیں. تو وہ ریگولیٹری کنڈیشنز جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ جو فائنانس یا کریڈٹ ایکسپوجر اس کا ہو رہا ہے اس کی کیا بیسس ہے اور یہ کس بیسس کے تحت اسے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور کنڈیشنل ریکوائرمنٹس کیا ہیں. لہٰذا وہ کریڈٹ ایکسپوجر جو ہے وہ بہت لازمی اور ایک اہم جز بن جاتا ہے
کسی کا بھی جو دیکھا جا رہا ہے. لہذا ہمیں یہ اسٹینڈرڈائز اپروچ پہلے کا بھی اور جو بعد میں کنڈیشنالٹیز اس میں مرج ہوئی اس کو بھی دیکھ کر تب ہمیں بات کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے یہ پھر اسٹینڈرڈائز اور انٹرنل ریٹنگ ہماری کیا ہوتی ہے اس ایکسپوجر کی، یہ دیکھتے ہوئے بات آگے بڑھتی ہے. اب دیکھیں ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے کہ کس طرح سے یہ ڈسٹنگوش کرتا ہے یہ IRB کلاس ایکسپوجرز کو. اب وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس لیول پہ کون سا ایکسپوجر کیسے ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے. اور یہ ضروری ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو minimize the risk, in order to eliminate the risk whatsoever, and to ensure that as far as this particular credit exposure is concerned, it has to be secure, it has to be safe, and whatever exposure is there, whatever finances have been extended, must have a secured and a safe return to where it has been exposed at. Let's see what the IRB approach distinguishes, especially in the asset classes. Number one, it is the sovereign exposure. Number two, it is the bank exposures. Number three, the corporate exposures. Number four, the retail exposures. Number five, the equity exposures. Number six, securitization. Number seven, it is the fixed assets. اچھا، ان IRB اپروچ کا جو ایسٹ کلاسز ہیں ان کا جو کلاسیفیکیشن کر دیا جاتا ہے یہ کیپٹل ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہوتا ہے. اور یہ کیپٹل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اس کے پیش نظر جب ہمارے سامنے اس کا کلاسیفیکیشن کر دیا جاتا ہے تو اسی حساب سے اگر کریڈٹ اپروول پروسیس کے وقت یہ دیکھ لیا جائے کرے اور دیکھ لیا جائے تو آپ یقین کیجئے کبھی ہمیں آئندہ کوئی دقت ہوگی ہی نہیں. اور یہ ضروری ہوتا ہے. یہ سیگمنٹیشن کی بات میں نہیں کر رہا، میں اس کریڈٹ اپروول پروسیس کی بات کر رہا ہوں جو رسک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. رسک اگر منیمائز ہو جائے ٹو دا میکسیمم آف این ایکسٹینٹ تو اس میں پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہر چیز دیکھیں بات یہ ہوتی ہے ایسٹ کے کلاسیفیکیشن کرنے سے کہ جو ایسٹس ہیں وہ کیا ہیں، ہم جب اس کے اگینسٹ ایکسپوجر ہمارا ہوگا تو وہ کیا ہوگا، ریکوریز پاسبل کیا ہیں. اگر اسی وقت یہ ساری انالیسس کر لی جائے تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہ رہے. اب ایک مزید اس کے وضاحت کے سلسلے میں ایک سلائیڈ پڑھتا ہوں یہاں پر. If banks decide to apply the IRB approach in calculating the capital requirements, these asset classes and the respective sub-segments of corporate and retail exposures have to be accounted for in the segmentation process. Thus, it would make sense to harmonize and match the segmentation and the asset classes mentioned above to allow an efficient design of credit approval process. ایک یہ بڑا اچھا کریڈٹ اپروول پروسیس کا ڈیزائن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اس میں ایسٹ کا پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کے رسک ایسوسیٹڈ کیا ہوتے ہیں، پلس اس کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے آپ اس کا وہیں انالیسس کر لیتے ہیں. اور یہ ساری بات جو ہے یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپلز ہیں اس کے حساب سے ہے. جو بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے نا وہ اس کو اور اپڈیٹ کیا ہے بیسل 2 میں. جو اسٹینڈرڈائز اپروچ بیسل 1 میں تھا وہ تو چل ہی رہا ہے، جو بیسل 2 میں آیا اس میں اور ہمیں لمیٹیشنز کا پتہ چلا. میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ وقت اور حالات کے پیش نظر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں جو ہیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور جہاں ان میں تبدیلی رونما ہوئی تو پھر ہمیں بہت سی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، لینے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا ایکسپوجر سیکیورڈ رکھنا ہے. اب لیٹس سی further what the slide says. In most cases, it will be necessary to refine the segmentation further to address a bank's business orientation. Under Basel II, type of borrower is the only criterion at first. Asset classes 1 to 3, but this changes for retail exposures. جہاں کہیں کارپوریٹ لیول پہ اس کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اس کا سیگمنٹیشن الگ ہوتا ہے ریٹیل سے خاص طور سے، کیونکہ ریٹیل میں عام طور سے یہ جو سمجھا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے فائنانسز ہوتے ہیں، چھوٹے ٹریڈرز ہوتے ہیں، چھوٹے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے اور ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. لیکن جو کارپوریٹ ہے نا وہ کارپوریٹ کا بڑا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے اور اس میں پھر سیگمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی سیگمنٹیشن کی ضرورت کے پیش نظر اس میں کیا چیز آتی ہے، اس میں پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ آ جاتی ہے. اور جہاں کہیں پرائیورٹی سیکٹر آ جاتی ہے اس میں پھر آپ کا یہ ایسٹ کلاسیفیکیشن، ایسٹ کلاسز، پھر اس کا سیگمنٹیشن، پھر ان کا ریویو آف دا رسک ایکسپوجر، پھر اس میں کریڈٹ ایکسپوجر کس طرح سے کیا جاتا ہے، اسٹینڈرڈائزیشن اپروچ ہے یا IRB اپروچ ہے،
کس طرح سے اس کی انٹرنل ریٹنگ کی گئی, کس طرح سے جب اس کو ہم میچ کریں گے سیگمنٹیشن کے حساب سے, ہارمونائزیشن کریں گے اس کلاسیفیکیشن کے حساب سے, تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, کیا اس کا آؤٹ پٹ ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہیں دیکھی جاتی ہیں, خاص کر کے کارپوریٹ جہاں پہ فائنانسنگ ہوتی ہے اور جہاں کارپوریٹ ایکسپوجر ہوتا ہے وہاں پہ بہت مشکلات ہوتی ہیں. اور کیونکہ ہمیں وہ بڑا وسیع پیمانے پر اس کا ایکسپوجر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, کیونکہ ایکسپوجر جب تک ہمارا بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یہ یقین رکھیے جو دوسرا جو بوروور ہے وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا کہ جو پیسے اس نے آپ سے لیے ہیں وہ آپ کو واپس کرے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب اگر کسی کو ایک چیز آپ نے اور پیسہ جیسی چیز وہ آپ نے دے دی تو اس سے واپس بھی لی جائے. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس میں آپ کا کریڈٹ ایکسپوجر جو ہے بہت زیادہ رسک میں پڑا ہوا ہوتا ہے. لہذا اس کا ہارمونائزیشن ریویو کرنا اس کی پالیسیز کے حساب سے رسک کے حوالے سے یہ اسی وقت ہی بڑا ضروری ہوتا ہے جس وقت آپ اس کو فائنینس ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اب مزید دیکھیں یہ سلائیڈ اور ہے اس سلسلے میں کہ وہ انڈیویجول ایکسپوجرز جہاں پہ ہوتے ہیں اس میں کیا صورتحال پیش آتی ہے, ذرا وہ دیکھیں آپ. Claims on individuals belong to the retail portfolio. Besides loans to individuals, the retail portfolio can also contain credits to SMEs, provided the total exposure of the bank, or more specifically of the credit institution group, vis-a-vis each of these enterprises is less than 1 million euro. یہ ایک انہوں نے سیگمنٹیشن کر دیا. جیسے یہاں ہمارا یہ تو انٹرنیشنل سیگمنٹیشن ہے نا, یورو کے حوالے سے یا ڈالر کے حوالے سے یا پاؤنڈ اسٹرلنگ کے حوالے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا بھی پھر اسی حساب سے جو ہمارا پی کے آر میں آ جاتا ہے اس کا الگ سیگمنٹیشن ہو جاتا ہے. آپ مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں جا کے دیکھیں, وہاں آپ کو یہی معلوم ہوگا, اندازہ ہوگا آپ کو کہ ان کا الگ سیگمنٹیشن کیا ہے. اب مختلف جو کچھ بینکس ہیں انہوں نے ریٹیل کا ایکسپوجر الگ کیا ہوا ہے, کمرشل کا الگ کیا ہے اور کارپوریٹ کا الگ کیا ہے, اور اس سے پہلے ایک الگ انہوں نے سیگمنٹیشن کیا ہوا ہے کنزیومر فائنینسنگ کا. لہٰذا یہ 4 سیگمنٹیشنز جو ہیں وہ ان کا ایکسپوجر دیکھنا, ویری کرنا, اس کو رسک کو منیمائز کرنا, رسک کو ایسرٹین کرنا, اور ساتھ میں ایسٹ کے کون سے کلاسز ہیں اور ان کا اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ کیا ہوگا اور انڈیویجول اپروچ کیا ہوگا, اور یہ کس طرح سے رسک اس میں آ جاتا ہے. یہ سارا جو ریویو کرنا ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہے. جب تک ہمیں وہ ریگولیٹری پرنسپلز, وہ گائیڈ لائنز جو گاہے بگاہے ہمیں دیے جاتے ہیں, جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں, کیونکہ بیسک ڈیلنگ تو فرنٹ لائنرز کی ہوتی ہے ریٹیل سیگمنٹ میں اور کسی بھی سیگمنٹ میں ایز اے میٹر آف فیکٹ, کیونکہ ہر وقت کا رابطہ, ہر وقت کا ساتھ, ہر وقت کا ٹرانزیکشن آپ کا فرنٹ لائنرز کے ساتھ ہوتا ہے کاروباری حلقوں میں. ایک اگر کاروباری آپ نے مرکز کو فائنانس کیا ہے, ریٹیل میں میں بات کر رہا ہوں, تو وہ اس کا بندہ آتا رہے گا آپ کے پاس جو فائنانس ریلیٹڈ ہے, اور روز اس سے آپ کی ڈیلنگ ہوگی. کبھی چیک لے کے آ رہا ہے, کبھی آپ اس سے فائنانس کی اور کوئی بات کر رہے ہیں, کبھی کوئی آپ سے اسٹاک رپورٹ مانگ رہے ہیں, کبھی انشورنس کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, کبھی اور آپ کا ری پیمنٹس کی بات ہو رہی ہے, کبھی پرائسنگ میں مارک اپ کا مسئلہ آ رہا ہے, انٹرسٹ بیس, یعنی غرض کے کچھ نہ کچھ وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کو یہاں دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کا ریلیشن شپ مینیجر ہے وہ کتنا اہم رول پلے کرتا ہے. ریٹیل میں اسی طرح سے جو فرنٹ لائنر آگے جو ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا رات دن کا رابطہ ہے ان کے ساتھ, ان سے زیادہ بہتر صورتحال اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا اس بوروور کے حوالے سے. Now see, furthermore, such SMEs must not be treated in the same way as large enterprises within the bank's internal credit risk processes. اب اس میں کیا ہوتا ہے, جو بھی رسک پروسیسز ہوتا ہے, ایک اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے, اس کا ایکسپوجر, اس کی کنڈیشنز اور اس کا جو ویٹیج ہے وہ انتہائی مختلف ہے اگر مقابلہ کیا جائے جو کارپوریٹ کا ایکسپوجر ہے اس کے ساتھ. جو ریٹیل ایکسپوجر ہے, جو چھوٹا ایکسپوجر ہے, اس کا ایکسپوجر, اس کا رسک بالکل مختلف ہوگا. جو کارپوریٹ کا رسک ہے وہ الگ ہوگا. اور اسی طرح سے اس کے ریٹیل کے ایسٹ ایلوکیشن کی بات بھی آتی ہے کہ ریٹیل کا جو ایسٹ ایلوکیشن ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے. لیٹس سی, دی ایلوکیشن ٹو دا ریٹیل ایسٹ کلاس is effected by means of the processes most appropriate in terms of business and from a risk perspective. Finally,
Retail exposures must also show a sufficient granularity. This means that an individual exposure needs to be part of a large number of exposures which are managed by the bank in the same way. اب یہ دیکھیں آپ اتنی اہمیت رکھتی ہے بات، کیونکہ ایک ریٹیل پہ آپ نے ایکسپوجر کر دیا، کوئی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے، آپ نے کیا کیا، اسے مال خریدنے کے لیے پیسے دیے، آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو سیلری کے لیے پیسے دیے، آپ نے کیا کیا کہ اس کی اور کوئی باہر سے اسے مال منگوانا ہے، اس کے لیے پیسے دیے، غرض کے مختلف اوقات میں آپ مختلف اس کا ایکسپوجر کرتے رہے اور اس کی ضرورت پوری کرتے رہے. تو نیچرلی یہ سیگمنٹیشن جو ہے وہ آپ کا اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ ریٹیل میں اس کا آپ ایکسپوجر کرنے چلتے ہیں، فائنانس ایکسٹینڈ کرنے چلتے ہیں، اور اسی حساب سے جو ایسٹ کے اس کے کلاسز ہیں وہ دیکھ لے جاتے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی فائنانس ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس فائنانس کو ایکسٹینڈ جب کرنا ہوتا ہے تو اس کا سیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں. ان سیکیورٹیز کو ذہن میں رکھنا، اس کا کلاسیفیکیشن کرنا، پرائمری سیکیورٹیز کو مد نظر رکھنا، اس کو دیکھنا، آپ کا یہ زیادہ حصہ جو ہے وہ ایکسپوجر میں جاتا ہے، اور منیمائزیشن آف رسک کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یقین جانیے کہ وہ آپ واپسی کے امکانات بہت ریموٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہر پیسہ جو دیا جاتا ہے، ہر وقت پر دیا جاتا ہے، تو اس کا سیگمنٹیشن، اس کا ایکسپوجر، اس کا رسک آپ کو انالائز کرتے رہنا ہوگا، ریویو کرتے رہنا ہوگا. جب تک آپ ایکسپوجر یا رسک ریویو نہیں کریں گے اس وقت تک آپ یقین رکھیے کہ وہ پیسہ واپس نہیں آئے گا. آپ ایک بار انالائز کر لیں گے اور اس انالیسس کے تحت آپ پھر اس کو ڈیل کریں گے ویسے ہی. اب لیٹس سی واٹ another slide says. The differentiation of the retail segment from the other asset classes is highly significant, as Basel II allows a so-called pooling approach in meeting the capital requirements for retail exposures. Under this approach, deriving the risk parameters is not based on an individual exposure, but on a pool of homogeneous exposures. Simplified credit rating processes may be used only in this segment. اب کیا ہے صورتحال؟ ریٹیل ایکسپوجر میں نے آپ سے بتایا کہ مختلف قسم کے اوقات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ٹائپس ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے حساب سے ریٹیل ایکسپوجر کیا جاتا ہے. کسی بھی ایک چھوٹے تاجر کو یا چھوٹے کاروباری بندے کو یا ایک مینوفیکچرر کو جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز میں آتا ہے، اس کو آپ نے گاہے بگاہے فائنینسنگ کی. جب آپ نے فائنینسنگ کی تو اس میں آپ نے سب سے زیادہ یہ دیکھنے کی آپ کو یہ ضرورت پیش آئی کہ یہ جو ایکسپوجر ہو رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا یہ جو سیکیورٹیز اس نے پرووائڈ کی ہیں یہ ایڈیکویٹلی کورڈ ہیں یا نہیں. اب یہ جب سامنے آتا ہے تو وہیں پھر آپ کا اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ آ جاتی ہے. اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ کا میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ کچھ لمیٹیشنس ایکسپوز کرتا ہے، اور جب لمیٹیشنس سامنے آ جاتی ہیں تو اسی لمیٹیشنس کے حساب سے اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ پیش آتی ہے کہ وہ کیا ہیں، اور اس پروڈکٹ فیچرز کیا ہیں، اور اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں. جہاں وہ ریکوائرمنٹس کے حساب سے آپ نے بات کی تو اس میں آپ کا گاہے بگاہے رسک کا ریویو اور ایکسپوجر مینجمنٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے. اور اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ واٹ از این آبجیکٹ آف ریویو اینڈ ایکسپوجر مینجمنٹ؟ Tell you just now. Credit approval processes are started on behalf of a credit applicant, especially in the context of lending to corporate customers. It is often necessary to include several natural or legal persons in the credit rating process. اب اس میں آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا کریڈٹ ریٹنگ پروسیس ہے وہ بہت الرٹ ہونا چاہیے. کریڈٹ ریٹنگ پروسیس میں آپ سے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی، وہ کریڈٹ ریٹنگ پروسیس جو ہوتا ہے اس کا ری پیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے. اس سے سمجھا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ جس کی کریڈٹ ریٹنگ کی گئی ہے لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم، وہ آگے جو اس کی لائبلٹیز ہیں وہ پے بیک کر سکے گا، جو شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہیں وہ پے بیک ہو سکیں گی. فرض کہ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم لائبلٹیز کے پیش نظر رکھی جاتی ہیں، اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ کام آتی ہیں. Another slide. This will be required if these natural and legal persons are to be considered one economic unit and would thus probably have a mutual impact on each other's credit standing. اب جب یہ کریڈٹ
ریٹنگ اس کی کر دی گئی. مختلف ادارے ہیں جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں. وہ کیسے کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں؟ اس کے ایسٹس کا اندازہ لگاتے ہیں, اس کے رسک کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں, اس کا ری پیمنٹ کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں, اور ماضی میں وہ کیسے ایکٹ اپون کرتا رہا اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں. لہٰذا اسی حساب سے وہ پھر اپنا کیپیبلٹی اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ پارٹی یا یہ بوروور جو ہے وہ آئندہ اگر اس کی کوئی لائبلٹی ہوئی تو یہ کس طرح سے پے بیک کرے گا, اور اسی کو وہ ریٹ کر دیتے ہیں. لہٰذا جو کارپوریٹ ایکسپوجرز ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے ان کا جو ذہن میں آتا ہے یا رکھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی کریڈٹ ریٹنگ کی جاتی ہے. مختلف ایجنسیز ہیں جیسے اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے, مودی ہے, یہ سب اس کی کریڈٹ ریٹنگ انالائز کر لیتے ہیں, اور کریڈٹ انالیسس کرنے کے بعد, رسک انالیسس کے بعد یہ پھر بات آگے بڑھاتے ہیں, اور یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اگر لانگ ٹرم اس کی لائبلٹیز پیمنٹ کا کیا کنسیڈریشن ہے اور شارٹ ٹرم. یہی بات جب ہوتی ہے ذہن میں تو بات پھر آگے بڑھتی ہے, اور ہمیں آسانی ہوتی ہے, یعنی اس مالیاتی ادارے کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس کو سینکشن کر سکے. اب دیکھیے واقعی پریکٹس میں کیا چیز ہوتی ہے, اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے. In practice, granting an individual loan often involves a large number of persons. This has to be borne in mind throughout the entire credit approval process, but particularly in the course of the credit review. اچھا, جب یہ کریڈٹ اپروول کا پروسیس شروع ہوتا ہے نا, تو کریڈٹ اپروول پروسیس کو صرف وہیں تک ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس یہاں سے نیچے سے فرنٹ لائنرز نے ریکمینڈ کر کے بھیج دیا, چاہے وہ آپ کی انیشل ریکوائرمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کی سبسیکوینٹ ریکوائرمنٹ ہے یعنی انہانسمنٹ وغیرہ کی. تو یہ اس کو صرف اتنا آسان نہیں سمجھنا چاہیے. جس وقت انیشل ریکویسٹ جا رہی ہے اس وقت انالیسس, اور بعد میں جب اس کی انہانسمنٹ ریکویسٹ جا رہی ہو اس وقت کی انالیسس, دونوں میں فرق ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کا کنسیڈریشن کچھ دوسرا ہوتا ہے. بعد میں تو آپ کا ایکسپوجر اور زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ, بعد میں آپ کا کانٹیکٹ اس کے ساتھ آپ اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے, ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے, اور اس وقت آپ اندازہ کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. جب وہ دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے پیسے اور چاہیے, اس وقت آپ ایک ڈیٹیل ریویو ضرور کرتے ہیں, اور اس کا ضرورت اس وجہ سے ہے کہ آپ مزید ایکسپوجر بڑھانے جا رہے ہیں اس کا. لہٰذا کسی بھی انداز میں جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں یا جو رسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کا انالیسس اچھی طرح کر لینا بہت ہمارے اوپر لازم ہے. لہذا یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بات جہاں گروپ آف کمپنیز, جہاں کارپوریٹ فائنینس کرنے کی بات آتی ہے. لیٹس سی واٹ دی سلائیڈ سیز. Credit approval for groups of companies should be designed in a manner which is specific to the risk involved and efficient, and should aim to focus the review on the actual risk bearer. آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے, پن پوائنٹ کر لینا چاہیے کہ ہم اگر اس کا انہانسمنٹ کریں گے, اس کا ایکسپوجر بڑھائیں گے تو رسک کہاں پہ جا کے ہوگا. مثال کے طور پہ وہ اس کا ایکسپوجر پہلے ہم نے کر دیا 10 ملین کا, 20 ملین کا, 100 ملین کا, واٹ ایور دی اماؤنٹ ہم نے کر دیا. بورور کو ضرورت ہوئی اور زیادہ پیسوں کی, اور اس نے پلی کیا لی کہ اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آرڈرز بہت آ گئے ہیں, اور بہت آرڈرز آنے کی وجہ سے وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہا ہے اپنی پریزنٹ کریڈٹ سینیریو کی وجہ سے. اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے, جو کنسائنمنٹ وہ بھیجتا ہے, جو مال تیار کر کے وہ دیتا ہے, تو وہ کیا ہوگا, اس کی واپسی میں دیر لگتی ہے, تو اس کی سائیکل پوری نہیں ہوتی. اب وہ آیا ہے اور کہتا ہے ہمیں مزید فائنینس کر دیا جائے. اب بینک میں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں سب سے پہلے جہاں وہ سینکشننگ کا یہ پروسیس ہو, تو وہاں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ایکسپوجر ہمارا بڑھے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سب سے پہلے کیا ہے, اس کے انفلوز دیکھنے چاہیے کہ انفلوز جو ہیں اس کے اور بڑھیں گے یا اور کم ہوں گے. اگر اس کا جو پہلے ایکسپوجر ہے اس میں یہ بھی ورک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سائیکل جو ہے وہ اگر 45 دن میں اس کا ریٹرن ہو رہا ہے تو کیا یہ فائنینس کرنے میں 45 دن سے زیادہ لگے گا یا اسی میں اور ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا. اور اگر 45 دن پہلے پیریڈ تھی تو اب اس کو ڈیفیکلٹی کیوں ہو رہی ہے. ظاہر ہے جو بھی اس کا فائنانس ہے وہ اسی میں اسے ریوالو کرنا چاہیے, اسی میں ریوالو کرنے کے بعد اسے مزید بغیر کسی بینک کی مدد کے آگے بات بڑھانی چاہیے. کیا اس کی جو ایفیشنسی ہے اتنی زیادہ ہے کہ مزید جو اس کا ایکسپوجر ہوگا وہ اس کے لیے ضرورت ہوگی پوری کرنے کی یا نہیں. یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ایریا کو
جہاں پہ پوری طرح رسک کا ایسوسیشن ہو اور رسک کا انوالومنٹ ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ رسک فلاں ایریا میں ہے اور اگر یہ نہیں آئے گا تو رسک جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور ہمیں فائنانس واپس نہیں آئے گا, تب تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے, اس کو فائنینس نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کی ڈیمانڈ جینوئن ہے, اگر وہ سپورٹ کر رہا ہے ڈاکیومنٹس, مارکیٹ چیکنگس اس کی صحیح ہیں, اس کا ایسٹ کلاسیفیکیشن صحیح ہے, رسک کا ایکسپوجر جو اسٹینڈرڈائزڈ ہے وہ دیکھ لیا گیا اور ایڈ کر لیا گیا, جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی گئیں, اور خاص طور سے ایک جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے اس کی کریڈٹ ریٹنگ کا. میں نے ابھی آپ سے ابھی اس کا ذکر کیا کہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے اس کی ری پیمنٹ ابیلٹی, ری پیمنٹ کیپیسٹی کو انڈیکیٹ کرتی ہے. ری پیمنٹ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ ری پیمنٹ کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی لانگ ٹرم لائبلٹیز کو پے بیک کر دیں, اور شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو وہ کتنی پے بیک کرتا ہے اور آنر کرتا ہے, اور جو اس کے کمٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ٹائملی آنر ہوتے ہیں یا نہیں. جب تک ہمیں یہ صورتحال معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم مزید اس کو انہانسمنٹ کا نہ سوچیں. اب دیکھیں سلائیڈ بھی اسی طرف اشارہ آپ کو کرے گی. ان اینی کیس بیسل 2 ریکوائرز دی اسیسمنٹ آف دا بوروورز کریڈٹ ریٹنگ. ابھی جو بیسل 2 اکارڈ ہوا, جہاں سب بیٹھ کے سب نے طے کیا, اور خاص طور سے بینکوں کے اور مالیاتی اداروں کے حوالے سے بات کی ہے, اس میں بھی سب سے زیادہ یہی ہے کہ بوروور کی کریڈٹ ریٹنگ کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا زیادہ کمٹمنٹ آنر کرتا ہے اپنا. اگر کمٹمنٹ اس نے آنر کیا ہے تب تو ٹھیک ہے, اگر کمٹمنٹ آنر نہیں کر رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو فائنانس کرنے کی. اور اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر میں تو یہ کریڈٹ ریٹنگ کا رول بڑا اہم ہے, سگنیفیکنٹ ہے, اسپیشلی جس وقت یہ کریڈٹ ایکسپوجر کے لیے ریکویسٹ آتی ہے اور اس کو ریویو کیا جاتا ہے. مزید دیکھیں کیا ہے, اور اسپیشلی ان کمپلیکس اینڈ فار ریچنگ کمپنی نیٹورکس the link to the respective credit institution may often go beyond pure sales contacts. For example, a foreign holding company and a domestic subsidiary. ایک باہر کی کمپنی ہے اور ایک اس کی ڈومیسٹک سبسیڈیری ہے. اس میں ری پیمنٹس کی جہاں بات آئی وہ دیکھیں کہ فورن کمپنی کس طرح سے کرتی ہے, اور جو ڈومیسٹک سبسیڈیری ہے وہ کس طرح سے ری پیمنٹ کو اڈیئر کرتی ہے. یہ بات کہاں پہ آئی؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر میں بڑی ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے ریویو کرنے کی اور اس انالیسس کی, کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ کی فورن ہولڈنگ ہے جو باہر ہے وہ بہت زیادہ آنر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہو اپنے کمٹمنٹس, لیکن جو اس کی سبسیڈیری ہے لوکل جن سے یہاں کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسوسیٹیڈ ہے اور اس کے ری پیمنٹس کی بات آتی ہے, وہ اتنا زیادہ نہ ری پیمنٹ شیڈیول کو اڈہیئر کر رہا ہو, پھر اس کی جو اس کی کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ باہر کے ٹرانزیکشنز کو دیکھنے کے بعد اچھی کر دی گئی ہے. جو لوکلائزڈ اس کی سبسیڈیری ہے اس کی کریڈٹ ریٹنگز جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں, پھر تو کیا آپ فائنانس کر دیں گے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس وقت اس کی ریکویسٹ آتی ہے, اور یہ انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ایک بڑا ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہے ایز فار ایز دس بیسل 2 اکارڈ از کنسرن. بیسل 2 اکارڈ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری تھورو اینڈ اے ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ as far as the credit exposures are concerned and as far as the risk which is attached with it. جب تک یہ بیسل 2 اکارڈ کو ہم مائنیوٹلی پڑھیں گے نہیں اور اس کا امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ یقین رکھیے ہمارا کریڈٹ جو ہے وہ ایسے ہی بیکار ہوگا اور زیادہ NPL بن جائے گا, نان پرفارمنگ. لہذا اس کا امپلیمنٹیشن ہر لیول پہ ڈاؤن دا لائن گراس روٹ لیول پہ بڑا ضروری ہے. لیٹس سی what the slide says in corroboration of what I am trying to explain to you. In practice, this results in vague guidelines in terms of exposure management within credit approval processes. اب اگر ہم نے ان کو adhere نہ کیا تو وہ کیا ہو گئی سچویشن, وہ کریڈٹ اپروول پروسیس کو جیوپیڈائز کر دے گی, اور گائیڈ لائنس جو ہیں ان کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. جب ان کا کنفیوژن نہیں ہوگا اس وقت تک کریڈٹ اپروول پروسیس جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گا. Another slide. From a risk perspective, the overall risk of the risk bearer should always be aggregated over the bank as a whole and then presented to the decision makers. The internal guidelines should contain provisions which clearly define the risk bearer. اور اگر ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن اس کا معلوم ہو گیا
کہ کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے, کہاں پہ زیادہ رسک ہے اور کس طرح سے رسک کا انوالومنٹ ہے. تو یہ سب جو صورتحال ہوتی ہے اس کا ہمیں علم ہو جاتا ہے, اور جہاں ہمیں معلوم ہو گیا تو رسک آئیڈینٹیفائی ہو گیا, رسک بیرر کون سا ایریا ہے زیادہ, تو اسپیشلی کارپوریٹ گورننس جو ہے وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. اور کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو معلوم ہے کہ کسی انڈیویجول سے جو ڈیل کرنا نہیں ہوتا, وہ تو گروپ آف کمپنیز ہیں, اس کی سسٹر کنسرنس ہیں, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کریڈٹ ریٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اوور آل کریڈٹ ریٹنگ جو ہے اس کی خراب ہو. مان لیا فورن ہولڈنگ جو کمپنی ہے اس کی کریڈٹ ریٹنگ بہت اچھی ہے, جو لوکل سبسیڈیری ہے اس کی نہیں ہے. اسی طرح سے سسٹر کنسرن جو ہمارے ساتھ ڈیل کر رہی ہے اس کی کریڈٹ ریٹنگ بہت اچھی ہے, جو اس کی میجر جو پرنسپلس ہیں اس کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی نہیں ہے. تو جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے آپ نے اپنا ایکسپوجر اس کے ساتھ بڑھانا, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کبھی اس طرح کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا امپیکٹ پڑتا ہے. لہٰذا ہمیں ریگولیشن اور جو باتیں ہیں جو رسک کی حوالے سے ایسوسیٹیڈ ہے وہ ضرور ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے. مزید دیکھیں سلائڈ کیا کہتی ہے. دس کلاسیفیکیشن از یوزلی بیسڈ آن لاس شیئرنگ ارینجمنٹس اور لیگل انٹرڈیپینڈنسز. Also, it should be stipulated whether aggregation should be effected by one person in charge at a group level or in processing or risk analysis or in a decentralized fashion by each unit itself. اب جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک چاہے سسٹر کنسرن ہو یا پرنسپل ہو یا کسی حوالے سے اس کی دوسری کوئی کمپنی ہو, پھر ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. ہمیں ایکسپوجرز کا پتہ چل جاتا ہے, ہمیں رسک کا پتہ چل جاتا ہے, ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. جہاں یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے ہمیں رسک کا پتہ چل جاتا ہے, ہمیں انالائز کر لیتے ہیں, تو آپ یہ یقین رکھیے کہ ہمیں کبھی بھی کسی خطرے میں نہیں پڑنا ہوگا. ہم جو بھی کہیں گے وہ ہماری بات مان لی جائے گی اور وہ رسک منیمائز ہو جائے گا. لہٰذا ہم نے یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طرح سے رسک کو کم سے کم کیا جا سکے. جب کبھی بھی کوئی معمولی سی رسک کی بات آئے گی اس وقت تک ہمیں ذہن میں یہی رکھنا ہوگا کہ کیا یہ رسک واقعی اس میں انوالو تھا. اگر اس میں رسک انوالو تھا تو وہ کیا محرکات ہیں. میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ہر لیول پہ اور خاص طور سے ان کا انڈیویجول کا پروسیس الگ ہو جاتا ہے. گروپ آف کمپنیز کا جو کارپوریٹ لیول پر ہے اس کا ایکسپوجر اور رسک انالیسس بالکل الگ ہو جاتا ہے. اسی حساب سے اس کا اسٹینڈرڈائز پروسیس وہ لمیٹیشنس اپنا ایکسپوز کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے انڈیویجول کا پروسیس ہے وہ الگ اس کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے. پھر جب یہ دیکھا کہ انٹرنیشنلی بلکہ اسے گلوبلی کہہ سکتے ہیں, گلوبلی جب اس کا ایکسپوجر جب کرنے میں آئے تو یہ ہمارے جب ذہن میں آیا تو اس کا ہم سب بیٹھے اور ہم نے اسے فردر رسک ریویو کرنے کی کوشش کی. جہاں یہ صورتحال آئی تو وہاں پھر ہمیں اور زیادہ استحکام پہنچایا. آج ہم نے ڈیورنگ دا کورس اپنے اس لیکچر کے اس میں آپ کو مختلف ایکسپوجرز کا ذکر کیا. اس میں اسٹینڈرڈ اور انڈیویجول پروسیسز کی بات ہوئی, لیول آف ایکسپوجر کے انڈیویجول لیول پر ہے, ریٹیل لیول پر ہے, کارپوریٹ لیول پر ہے, اس کا ہم نے ذکر کیا. ایسٹ کلاسز کا ذکر کیا جو بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے بات ہوئی. بیسل 2 اکارڈ جو ہے انفیکٹ اپڈیشن ہے بیسل 1 اکارڈ کا, کیونکہ اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں وقت اور حالات کے پیش نظر. پھر ان ریویو اور ایکسپوجر مینجمنٹ کا آبجیکٹ کیا ہے, واٹ از the condition behind it, what is the objective behind it, ایکچولی کیا کرنا ہوتا ہے. ہر چیز کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے بات وہیں ختم ہوتی ہے کہ رسک منیمائز کرنا. جب رسک منیمائزیشن ہوگا تو سیکورٹائزیشن آف ایکسپوجر وہیں سے اس کا سائملٹینیس ریئیکشن ہوگا. اچھا, اب یہ میرا خیال ہے کہ یہاں آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ منیمائزیشن آف رسک کیا ہے اور اسی حساب سے ریویو اور ایکسپوجر کا مینجمنٹ کیا ہے بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے. آئندہ بات آپ سے بڑھتی رہے گی, چلتی رہے گی. مزید اور جو کلازز ہیں اور جو باتیں ہیں بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے یا متفرق حوالوں سے وہ آپ سے آگے آئیں گی. اب یہیں تک بات رکھ لیتے ہیں, اختتام کرتے ہیں. آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.